الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. جناب صدر، معزز علماء کرام، سامعین و سامعات، آج کا یہ اجلاس عام جو کل سے چل رہا ہے اس کی آخری نشست بھی ہے. اس کی صدارت مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر محترم شیخ اصغر امام مہدی حفظہ اللہ و تولی فرما رہے ہیں. عنوان جو اس اجلاس کا آپ کے سامنے ہے معاشرتی بگاڑ، اسباب اور علاج. اس کے بہت سارے ذیلی عنوانات یا عناوین ہیں جس پر مقالہ نگاران نے اپنے مقالے پیش کیے اور خطبہ و مقررین نے کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے احساسات کا اظہار بھی فرمایا. مجھے بھی اس میں شرکت کا موقع ملا. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد مدرسہ اسلامیہ کے ذمہ داران کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے طالب علم کو بھی موقع دیا گیا اور ایک آیت کی تفسیر تو نہیں گئی ہے، ایک آیت سے متعلق چند باتیں بیان کرنے کا موقع فراہم کیا. عنوان ہے آیت الحقوق العشرہ، وہ آیت جس میں 10 حقوق یا 10 کے حقوق بیان کیے گئے. اصلی عنوان ہے معاشرتی بگاڑ. بگاڑ کے اسباب کیا ہے اور بگاڑ کا علاج کیا ہے. اسی سلسلے میں اس آیت کو موضوع کے طور پہ عطا کیا گیا ہے. یہ بات یاد رکھیے، جب کسی بیمار انسان کو اپنی بیماری کا احساس ہوتا ہے تو علاج و معالجہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اپنے آپ کو شفا یاب بنا لیتا ہے.
اگر کسی بیمار انسان کو اپنی بیماری کا احساس ہی نہ ہو تو وہ انسان بیماری پر توجہ نہیں دیتا، اس کے جسم کے اعضاء و جوارح سڑنے اور گلنے لگ جاتے ہیں، نتیجے کے طور پر وہ دنیا سے رخصت پذیر ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس بھیڑ لگی رہتی ہے، ان سے صلاح مشورہ کیا جاتا ہے، علاج معالجہ کی شکلیں پیدا ہوتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا یابی عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارے سماج میں جو برائیاں عام ہیں، جو بگاڑ عام ہے، ان بگاڑ کے خاتمے کے لیے مدرسہ اسلامیہ کے ذمہ داران نے، یہاں کے مدرسین نے اور یہاں سے رشتہ جوڑے ہوئے افراد نے یہ طے کیا ہے کہ بگاڑ کا خاتمہ کیا جائے۔ اس سے پہلے بگاڑ کے اسباب کو تلاش کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد خاتمہ کی صورتیں پیدا کی جائے تو انشاءاللہ بگاڑ دور ہو سکتا ہے، خرابیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اس آیت میں دو قسم کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا، یاد رکھیے گا۔ جب کسی انسان کا حق مارا جاتا ہے، جب کسی کا حق دبایا جاتا ہے، جب کسی کا حق چھین لیا جاتا ہے، تو جس کا حق چھینا جاتا، چھیننے والے کے خلاف اس کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، عداوت و دشمنی پیدا ہوتی ہے، پھر وہ انسان اس کے خلاف کارروائیاں کرنا شروع کرتا ہے۔ کبھی وہ گھٹ گھٹ کے تو مرتا ہے، لیکن کبھی وہ انسان اپنی زبان کو لگام دینے کے بجائے بے لگام ہو جاتا ہے۔ وہ شتر بے مہار کی حیثیت سے اپنے آپ کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرتا ہے، پھر ان خرابیوں کے ازالے کے لیے، بلکہ ان خرابیوں کے ازالے کے بجائے اپنا حق چھیننے کے لیے مختلف قسم کے دعوے بھی کرتا ہے اور مختلف قسم کے طریقے بھی اپناتا ہے۔ یقیناً اگر کسی کا حق مل جائے تو جس کا حق مل جاتا ہے اس کی زبان خاموش ہو جاتی، وہ سوچتا ہے کہ مجھے حق تو مل گیا ہے، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کا حق نہیں ملتا، جب تک اس کے اندر طاقت و توانائی نہیں ہوتی، وہ خاموش رہتا ہے، خاموش تماشائی بنا بیٹھا رہتا ہے۔ لیکن جو ہی اس کے اندر قوت و صلاحیت پیدا ہوتی ہے مخالفت کرنے کی، عداوت کرنے کی، دشمنی کرنے کی یا اپنے حق کو چھیننے کی، پھر وہ انسان تیار بھی ہوتا ہے اور اپنا حق چھین بھی لیتا ہے۔ اس صورت میں جب انسان کے درمیان اختلاف ہوتا، انارکی پیدا ہوتی، بگاڑ پیدا ہوتا، تو انسان اس پر اعتراض کرنا شروع کر دے، ایسا ہو گیا تو ویسا ہو گیا۔ حالانکہ اس سلسلے میں سنجیدگی و متانت کے ساتھ ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ اسلام کی آخری ایڈیشن جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے تھے، اس وقت میں حالات کچھ ایسے ہی تھے۔ اللہ کا حق بھی چھینا جا رہا تھا، بندوں کا حق بھی غصب کیا جا رہا تھا، اور بندوں کے حق غصب کرنے کی مختلف صورتیں پائی جاتی تھی۔ سماج میں ایسے لوگ پائے جاتے تھے جنہیں کچلا گیا تھا، دبایا گیا تھا، دھوسایا گیا تھا، ان کے حقوق کو چھینا گیا تھا۔ اسلام نے انسان کے انسانی مقام کو سمجھایا اور کہا جس طرح تمہیں دنیا میں رہنے کا حق ہے، ان غریبوں میں بھی رہنے کا حق ہے۔ جس طرح تم دنیا میں عزت و وقار کی زندگی گزار سکتے ہو، ان یتیموں کو، ان ناداروں کو، ان مسکینوں کو، ان بیگاروں کو اور اس قسم کے کمزور طبقہ کے لوگوں کو بھی پورے طور سے جینے کا حق ہے۔ اسلام نے اسی حق کی طرف اشارہ کیا ہے۔ میں اس کی تفصیل تو بیان نہیں کر سکتا، محدود وقت ہے۔ 10 قسم کے حقوق کا تذکرہ، بلکہ 10 کے حقوق بیان کیے گئے۔ حق تو 2 ہی بیان ہوا ہے، ایک حق اللہ کا ہے اور ایک حق اللہ کے بندوں کے، جسے آپ کہہ لیے حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد۔ آیت کے پہلے حصے میں صرف اللہ کے حق کا تذکرہ کیا گیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وہ حدیث یاد رکھیے جس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ اللہ و رسول علم، اللہ اس کے رسول اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ ہی کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ عبادت کیا ہے؟ انتہائی عاجزی اور تعظیم و تکریم کا نام عبادت ہے۔ لیکن اس تعظیم و تکریم اور عاجزی کے پیچھے
اللہ کا فرمان ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی جامہ ہو، اسے عبادت کہتے ہیں۔ تفسیر بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ہر انسان سمجھتا ہے عبادت اللہ کی ہوگی، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہے، چاہے شرکت کرنے کی کوئی بھی صورت ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ ہوتا ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے کہ اللہ کا بیٹا تصور کیا جائے یا اللہ کا بیٹا مانا جائے، آسمان و زمین کا نظام بگڑ سکتا ہے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین کے درمیان اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام درہم ہو جاتا ہے۔ یہ فساد اور بگاڑنے تو کیا چیز ہے؟ اس فساد کے خاتمے کے لیے کہا گیا کہ بیت اللہ الحرام کے ارد گرد جو 360 بت رکھے ہوئے ہو، ان کی بزرگی تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے سامنے جبین نیاز جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اپنا معبود ماننے کی حاجت نہیں ہے۔ پیدا کرنے والا وہی عبادت کی لائق ہے، اب اسی کی بندگی بجا لائیے، اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کیجیے۔ نہ نبی کی شرکت گوا رہا ہے، نہ فرشتوں کی شرکت گوا رہا ہے، نہ جنوں کی شرکت گوا رہا ہے، نہ انسان کی شرکت گوا رہا ہے، نہ ولیوں کی شرکت گوا رہا ہے، کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ شجر حجر دنیا کی ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی معاملے میں دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ فرمایا عبادت صرف اللہ کی کرنا اور کسی کو اللہ کی عبادت میں شریک نہ کرنا، یہ پہلا حق۔ دوسرا حق جسے آپ حقوق العباد کہیے، حقوق العباد کے لیے 9 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب گنتی کر لیجئے، سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ قرآن میں اللہ کی عبادت کے بعد اگر صلہ رحمی کرنے، حسن سلوک کرنے، ادب و احترام بجا لانے، تعظیم و تکریم کرنے، احسان کرنے، کہ اگر کسی کو سب سے پہلا کسی کے ساتھ حکم دیا گیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ انسان پیدا ہوا ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن پیدا ہونے کے لیے اللہ نے انسان کو ماں باپ کو مجبور بنایا ہے۔ بغیر ماں باپ کے ملا کے کوئی انسان پیدا نہیں ہوتا۔ جو پیدا ہونا تھا، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کی پیدا کر دیا، حضرت حوا کو بغیر ماں کی پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کی پیدا کر دیا، اور پوری کائنات کو ماں باپ کے ساتھ پیدا کیا۔ تو ماں باپ سب سے پہلے آپ کے ادب و احترام کے مستحق ہیں، اور اس نے سلوک کے زیادہ حقدار آپ کے ماں باپ ہیں، چونکہ اس دور میں بھی ماں باپ کو کچھ سمجھا نہیں آتا تھا، وہی دور لوٹ کے آ گیا۔ آج کے دور میں بھی انسان ماں باپ کی قدر نہیں کرتا ہے۔ جس ماں باپ نے خون پسینہ کر کے اسے لکھایا پڑھایا اور اونچا مقام ادا کروا دیا، اسی باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈالا جاتا ہے، اور بوڑھوں کو جہاں رکھا جاتا ہے وہاں پھینک دیا جاتا ہے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کسی عالم دین کے بارے میں سنا جاتا وہ اپنے ماں باپ کو ڈیگر دکھاتے ہیں اور ان کی تعلیم و تکریم کرنے کے بجائے انہیں گھروں سے نکالتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ماں باپ تو وہی انسان ہے کہ جس کا رحم و کرم بھی آپ دنیا میں آئے ہیں۔ اگر ان کا میل ملاپ نہیں ہوتا یا وہ آپ کو دنیا میں آنے نہیں دیتے تو کتنے ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنی مادہ منویہ کے اخراج غلط جگہوں پر کیا ہے، محروم ہو گئے، یا پھر پتا چلا کہ پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، اسے گرانے کی ناپاک کوشش کی گئی، آنے سے محروم ہو گئے۔ جسے دنیا میں آنے کا موقع دیا گیا انہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے اور یہ ذریعہ ماں باپ ہے، اس لیے پہلے کہا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنا۔ آج ماں باپ کے بارے میں انسان حسن سلوک کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ کمایا دھمایا، روزی روٹی حاصل کی، اسباب وسائل مہیا ہو گئے، ماں باپ کو کنارہ کر دیا، کسی کی آنچل کی ہوا لگی، ادھر سے ادھر ہو گئے، اور ماں باپ بیچارے ٹک ٹک دیدم دم نکشیدم وہ تاکتے رہ گئے۔ یہ سماج مثبتی برائی پائی جاتی ہے، اس کے خاتمے کے لیے کہا گیا اللہ کی عبادت کرنا، اور اس نے سلوک کے لیے اگر کسی کو سب سے پہلے منتخب کرتے ہو وہ تمہارے ماں باپ۔ اس کے بعد آگے بڑھیے دوسرے نمبر پر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، قرابت دار کے ساتھ اس نے سلوک کیجئے۔ کیوں کہا؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ شکایت ہمیشہ رشتہ داروں سے ہوتی ہے، رشتہ داروں سے شکایت ہوتی ہے، شکایت رشتہ دار ہی کرتے ہیں، دور والے اور باہر والوں کیا لینا دینا آپ سے ہے۔
یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے رشتہ دار آپ سے خوش ہے کہ نہیں ہے، اور اگر خوش نہیں ہے تو ان کے نہ خوش ہونے کے وجوہات کیا ہے۔ آپ کو حکم دیا کہ غور فکر کیجئے، یہ رشتہ دار آپ ہے، اس رشتہ دار میں آپ کا بھائی بھی ہے، آپ کی بہن بھی ہے، آپ کا چچا بھی ہے، آپ کا ماموں بھی ہے، آپ کا نانا بھی ہے، آپ کے دادا بھی ہے، اور آپ کے دیگر افراد بھی ہے۔ رشتہ داری جوڑنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبانی یہ حقیقت ہمیں سجھائی اور سمجھائی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر میں اضافہ ہو جائے یا آپ کی روزی میں اضافہ ہو جائے، یعنی آپ کی عمر میں روزی برکت ہو جائے، تو صلہ رحمی کیجئے، اور صلہ رحمی کرنے کے لیے جو رشتہ ہے آپ کے خاص طور سے اس پر خاص توجہ دیجیے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، قرابتداروں کے ساتھ آپ کا اچھا برتاؤ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کیجیے۔ اس دور میں یتیموں کا حق غصب کیا جاتا تھا، یتیم کو چھینے کا حق نہیں تھا۔ باپ مر گیا، رحم و کرم ان پر ہونا چاہیے، ان کی تعظیم و تکریم ہونی چاہیے، ان کی دلجوئی ہونی چاہیے، انہیں تسلی کا سامان فراہم کرنا چاہیے۔ لوگ اسی کا مال غصب کر لیتے تھے، بلکہ بسا اوقات ایسی لڑکیاں ہوتی ان کا وارث بن جایا کرتے تھے، اس سے شادی کرتے تھے وغیرہ ذالک۔ تو کیا کہا؟ یتیم جس کی کفالت کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، انا وکافل الحدیم ہکذا یوم القیامہ فی الجنہ کما قال۔ دو انگلیوں کا اشارہ فرمایا، بیچ والی انگلی اور شہادت کی انگلی۔ ان دونوں انگلیوں کے درمیان جتنی دوری ہے یا جتنی نزدیکی ہے، جو انسان یتیموں کی کفالت کرتا ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، کل جنت میں ہمارے ساتھ اتنے قریب ہوں گے، اگر دور ہوں گے تو اتنے دور ہوں گے۔ کیوں کہ مکہ کے معاشرے میں، اس کی سوسائٹی میں یتیموں کو جینے کا حق نہیں تھا۔ تمہارا باپ ہی مر گیا، تمہارے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، وہ بچہ نابالغی میں جس کا باپ مر جاتا ہے اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ آج بھی سماج میں یتیم کو جینے کا حق نہیں ہے، چچا اس کا حق غصب کرتا ہے، دوسرے لوگ اس کے حق غصب کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کیا ہو گیا اگر اس کو حق نہیں دیا گیا تو۔ لیکن یہ کتنا خطرناک جرم ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے، اور دنیا میں تباہی بھی آ سکتی ہے، اور آخرت میں انجام تو آپ کا برا ہو سکتا ہے۔ فرمایا یتیموں کی دیکھ ریکھ کیجئے، اس کی کفالت کیجئے، اس کی نگرانی کیجئے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے، اس کے لیے تسلی کا سامان فراہم کیجئے، اس کے ساتھ اپنی اظہار محبت کیجئے۔ یہ ہونا چاہیے کہ ہم یتیم کو گلے سے لگانے والے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، 6 سال کی عمر میں، آپ کی ولادت سے 6 سال پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو پھر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے کہا تو دوری یتیم ہے، باپ کی طرف سے بھی یتیم ہے اور ماں کی طرف سے بھی یتیم ہے۔ انہوں نے یتیمی کا دور دیکھا ہے، تو یتیم کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اس یتیمی کو دور کے دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس یتیمی پر آپ نے اپنا جو تاثر پیش کیا ہے، کتاب اللہ کی آیت میں وہ موجود ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ والمساکین، مسکین کی جمع مساکین ہے۔ ایک فقیر ہوتا ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، مانگتا پھرتا رہتا ہے۔ ایک وہ انسان ہے جس کے پاس ضرورت کے مطابق پوری چیزیں نہیں ہوتی، کچھ کمزوری رہتی ہے، تو ایسے انسان کو یتیم کا مسکین کہا جاتا کہ اس مسکین کا بھی خیال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ مال آپ کے پاس ہے، یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو مسکین کا بھی خیال کرنا چاہیے، ان کے حالات پہ آپ کو ترس آنا چاہیے کہ اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی سہولیات کے مطابق اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کی جانب سے تعاون ہو جائے، آپ کی ان کی دلجوئی، آپ کی طرف سے دلجوئی ہو جائے، آپ کی جانب کا خیال ہو جائے، تھوڑا سپورٹ ہو جائے، تھوڑی حمایت ہو جائے، تاکہ وہ بھی آگے بڑھ جائے اور ترقی کے منازل کو طے کر لے۔ کہا مسکینوں کے ساتھ بھی آپ کی جانب سے حسن سلوک ہونا چاہیے، اچھا برتاؤ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کیا، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، پڑوسیوں سے متعلق 2 باتیں آپ کے سامنے آئی۔ ایک تو فرمایا جو قریبی رشتہ دار پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیجئے، جو قریب کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، جو دور کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، جو مسلم پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیجئے، جو غیر مسلم پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیجئے، جس کا گھر بالکل آپ کے گھر سے قریب ہے اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیجئے، جس کا گھر آپ کے قریب گھر سے دور ہے اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیجئے۔
اس طرح اگر دیکھیں گے اس دائرہ کو بڑھاتے چلے آئیں گے. آپ کے گھر کے قریب آپ کا پڑوسی ہے, اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے وہ مسلم ہوگا, وہ غیر مسلم ہوگا. مسلم ہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے, ایک رشتہ دار ہے, ایک مسلم ہونے کی وجہ سے اسلامی اخوت ہے, اور ساتھ ساتھ آپ کے گھر کے قریب ان کا گھر ہے. تین درجے بنتے ہیں آپ کے. اور اگر کوئی انسان مسلم نہیں ہے, غیر مسلم ہے, تو غیر مسلم کے بھی حق آپ کے اوپر لازم و قرار دیا گیا. کہا جبریل علیہ السلام کے سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان جسے کہا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار ظننت انه سیورثه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جبریل نے اتنا بار ہم سے کہا, اتنی وصیتیں اور اتنے احکام میں سنائے, ایسا لگتا تھا کہ وہ ہمارے مال کا اور ہمارے زمین و جائیداد کا, یہ ہماری وراثت کا ان کا حقدار بنا دیں گے. کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ ہے پڑوسی. اس کے بعد پڑوسی سے متعلق بھی بات آئی. ایک وہ پڑوسی ہے جو وقتی طور سے آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. ایسا پڑوسی جو کچھ دیر کے لیے آپ کا ساتھ ہے, آپ کا سفر ہو رہا ہے, جہاز کا سفر آپ نے کیا, بغل میں آپ کے کوئی بیٹھا ہوا ہے, آپ اس کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی آپ کا پڑوسی ہے, وقتی طور سے پڑوسی بنا ہے. ٹرین کا سفر کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی دوسرا ہی بیٹھا ہو, دوسری اس کی بھی سیٹ ہے, وہ بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے. بس میں سفر کرتے ہیں, وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے. ٹوٹو اور آٹو میں آپ کا آنا جانا ہوتا ہے, بغل میں کچھ لوگ بیٹھتے ہیں, وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے. اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام کے سامنے بھی ایک دوسرے بیٹھے ہوئے, یہ بھی ان کے پڑوسی ہے. آپ بھی اپنے مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کرسیوں کو سنبھالے ہوئے ہیں, آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا انسان بھی آپ کا وقتی پڑوسی ہے. کیا فرمایا؟ والصاحب بالجنب, آپ کے پڑوس میں جنگ, آپ کے پہلو میں بیٹھنے والا انسان وہ بھی آپ کے حسن سلوک کا مستحق ہے. اس میں بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے صاحب بالجنب سے مراد آپ کی بیوی بھی ہے. صاحبہ قرآن میں بیوی کو کہا گیا, آپ کی بیوی آپ کے بالکل قریب ہوتی ہے, جو رات کے سناٹے اور تنہائی میں آپ کے جسم میں چپک کے رہتی ہے, تو اس کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے. اور بغیر اس کے علاوہ آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا کوئی انسان ہے, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کی. اچھا برتاؤ کرنے کی شکل کیا ہوگی, اخیر میں 2 منٹ بیان کریں گے. پھر فرمایا وابن السبیل, مسافر. اس وابن سبیل میں بعض علماء نے مہمان کو بھی کہا ہے. آپ کے یہاں کوئی تشریف لایا, آپ نے اپنے گھر میں جگہ دی, اس کی میزبانی کیجیے, اس کے کھلانے پلانے کا اچھا نظم و نسق کیجیے, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے. یا پھر اس کے علاوہ کوئی بھی پڑوسی, کوئی بھی آپ کا ایسا آدمی جسے مسافر سمجھتے ہیں, جن کا یہاں گھر بار نہیں ہے, ان کے کھانے پینے کا مسئلہ ہوگا, رہنے سہنے کی پریشانی ہوگی, ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت ہے. یہ کہا گیا ہے کہ اپنے ایسے مسافروں کا خیال رکھیے, انہیں کھلانے پلانے کا نظم بھی کیجیے, ان کے رہنے سہنے کا بندوبست بھی کیجیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ کیا ہے, ایسے لوگوں کی میزبانی کی ہے, ایسے لوگ اپنے گھر میں رکھا ہے جو مسافر ہیں, مسجد میں انہیں جگہ دیا ہے, ان کے کھلانے پلانے کا نظم و نسق کیا ہے. اور اخیر میں فرمایا وما ملکت ایمانکم, وہ بھی آپ کے حسن سلوک کے مستحق ہیں کہ جن کے مالک آپ کے ہاتھ ہیں. آپ کا کوئی غلام ہے, آپ کی کوئی باندی ہے, آپ کے کوئی نوکر چاکر ہے, آپ کے کوئی کام کرنے والا ہے, آپ کی ماتحت ہے, آپ کی زیر نگی ہے, آپ کے اندر میں رہنے والے ہیں, اب افسر ہیں, کام کرنے والے لوگ ہیں, اب ذمہ دار جمعیت و جماعت کے ہیں, کام کرنے والے لوگ ہیں, مدارس کے ناظم اور صدر ہیں, ذمہ دار آپ کے پاس اساتذہ ہیں, اور ساتھ ساتھ طلباء اور طالبات ہیں. ان تمام سے متعلق کہا گیا کہ آپ کی ذمہ داری ہے, ان کی نگرانی کیجیے, ان کا بھی خیال کیجیے. اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرمان کی روشنی میں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز کا خیال رکھنا, نماز کا خیال رکھنا, اور جو آپ کے زیر دست ہے, جو آپ کے اندر رہنے والے ہیں, آپ کے بچے بھی ہیں, آپ کی بیوی بھی ہے, آپ کے پڑوسی بھی ہے, اور آپ کے ساتھ کام کرنے والے افراد بھی ہیں, یہ سب آپ کے حسن سلوک کے مستحق ہیں. کیسے حسن سلوک کریں گے؟ 2 منٹ اس پہ تبصرہ. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی انسان خاموش طبیعت کا ہے, وہ آپ کی شمع خراسی کو گوارا نہیں کرتا, آپ کی بھچر بھچر بولنے کو برداشت نہیں کرتا,
لیکن وہ بیچارہ کنارے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ لکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کسی دنیا میں مگن ہے، لیکن آپ دو ساتھی مل کر اس کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ان کے دل میں نفرت بھی پیدا ہوتی ہے، ان کا لکھنا پڑھنا بند ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایسی چیزوں کا استعمال کر لیا کہ جس کے نتیجے میں آپ کا تحفظ اور اس کے بدبو سے دوسرے کا دماغ کھولنا شروع ہو جائے۔ آپ نے بیڑی کا استعمال کیا، سگریٹ استعمال کیا، زردی کا استعمال کیا، اس کے دن کے تمباکو اور گٹکے کا استعمال کیا، وہ بغل میں بیٹھا ہوا انسان آپ کی حرکت سے پریشان ہوتا ہے، اس کا سر چکرا جاتا ہے۔ کہا خیال رکھیے آپ، ارے اچھا کام نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم کسی کو تکلیف تو نہ دیجیے۔ اگر آپ اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتے، اچھی بولی نہیں دے سکتے، اچھے کلمات اسے ارشاد نہیں فرما سکتے ہیں، تو کم سے کم اپنے حرکات و سکنات سے اسے تکلیف تو نہ پہنچائیے۔ یہ حکم دیا اسلام نے، اور اس کی بات جو کہا ہے ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، کبھی اس جملے پر بھی غور کیجیے۔ اللہ نہیں پسند کرتا ہے ہر اس شخص کو جو اتراتا ہے اور فخر کرتا ہے۔ ان 9 یا 10 قسم کے حقوق کا تذکرہ یا 10 کے حقوق کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا اللہ پسند نہیں کرتا، دوست نہیں رکھتا، اسے اچھا نہیں سمجھتا ہے جو انسان اتراتا ہے، اکڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، اپنے پاؤں سے زمین پر اس طرح چلتا ہے ایسا لگتا ہے کہ زمین کو پھاڑ کے رکھ دے گا۔ ایسا بھی ہے تو غرور کرتا ہے، پھندار مبتلا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، چاہے علماء طبقہ ہو، چاہے عوام کا طبقہ ہو، ذمہ دار طبقہ ہو، غیر ذمہ دار طبقہ ہو، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے تکبر نہ کیجیے، اترائی مت، غرور مت کیجیے۔ اللہ نے یہ عہدہ دیا ہے، یہ منصب دیا ہے، یہ مقام دیا ہے، یہ آپ کو یہ عزت و احترام دیا ہے، اس کی قدر کیجیے تاکہ یہ چیز باقی رہے۔ اور معاملہ ہوتا کیا ہے، انسان جب اتراتا ہے تو سب سے پہلے اللہ ہی کو بھول جاتا ہے۔ اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن انسان اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں اپنی پیشانی کو جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، عبادت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیا فرمایا؟ اگر ایسا کرو گے متکبر ہو جاؤ گے، ایسا کرو گے تکبر کرنے والے کہے جاؤ گے۔ جب تکبر تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا تو یاد رکھو اللہ تو تمہیں کبھی پسند نہیں کرے گا۔ کیوں فرمایا؟ انسان جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو ماں باپ کی اہمیت نہیں دیتا، وہاں بھی تکبر ہے، وہاں بھی اترانا ہے۔ انسان جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو رشتہ داری کے حقوق کا انجام نہیں دیتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ ہم دوسروں کے اوپر خرچ کریں گے، دوسروں کو اپنا ہمنوا بنائیں گے، دوسروں کے لیے تسلی کا سامان فراہم کریں گے، دوسروں کے لیے بہت سارے اسباب وسائل فراہم کریں گے۔ ہم اپنے گھر کے لوگوں کو اور ذمہ داروں کو یا پڑوس کے لوگوں کو یا خاندان کے لوگوں کو اپنا غلام اور دست نگر بنا کے رہیں گے۔ اگر اس سے بھی ہم نے کوئی مقام دے دیا تو اعلیٰ مقام حاصل کر دیں گے، ہمیں لنگی مار دیں گے، پیچھے چھوڑ دیں گے۔ اس لیے یاد دلایا ہے کہ ماں باپ کی حسن سلوک کیجیے، ساتھ ساتھ پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات کو پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ یتیم ہو کہ نادار ہو، مسکین ہو یا غریب ہو، یا اس طرح کے جو لوگ معاشرے میں پھور قسم کے لوگ ہیں، آپ انہیں اونچا مقام دیجیے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، آپ اس اپنے پاؤں سے روننے والا مت بنیے، ورنہ حالات اگر ایسے بنیں گے آپ بھی رونت دی جائیں گے اور پھر آپ کو نام و نشان بھی لے جائیں گے۔ کیوں فرمایا اللہ نے کہ حقوق کی ادائیگی کیجیے۔ اگر آپ نے حقوق دبا لیا تو جب تک اس سے حق حاصل کرنے کا اختیار نہیں تھا، صلاحیت نہیں تھی، وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا، لیکن اگر وہ اختیار پا گیا، طاقت اس سے مل گئی، کیسے شاہ اس کو مل گیا، کیسے توانائی حاصل کرا دی گئی، پھر وہ انسان کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ بھائی بھائی کو ذبح کر دیتا ہے، بھائی بہن کو ذبح کر دیتا ہے، بیوی شوہر کو ذبح کر دیتی ہے، شوہر بیوی کو ختم کر دیتا ہے، یہ وغیرہ معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ اور آج اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، آپ الٹی سیدھی حرکتوں میں خرچ کرتے ہیں، آپ کے سماج کے کوئی غریب نادار آپ کے پاس آتا ہے، ضرورت مند ہے، آپ اسے نہیں دیتے، سمجھتے ہی تو ایسے ہی پینے کھانے والے، ارے کبھی اسے بٹھا کر اصلاح کرنے کی کوشش تو کیجئے۔ مڈر کا درس سناتے ہیں کہ علاقے میں مڈر ہو جائے، رمضان کے مہینے میں مسلم لڑکا کی جانب سے مڈر کا واقعہ پیش آتا ہے، کیوں پیش آئے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ شراب نوشی کا بازار کرا میں ایسا کیوں ہوا؟
منشیات کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بچیاں بے پردہ کیوں گھوم رہی ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم ذمہ داروں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی ہے. ہمیں جو مقام دیا گیا تھا اس مقام کے پیش نظر ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ ذمہ دار ہیں, اپنی ذمہ داری کو نبھائیے. آپ کے اندر میں رہنے والے جو لوگ ہیں انہیں ان کا صحیح مقام دیجیے, ان کا صحیح حق دیجیے. اگر یہ حق آپ کی طرف سے مل جاتا ہے پھر وہ آپ کا ہمنوا بنیں گے, آپ کا سپورٹر بنیں گے. قرآن مجید کی اس آیت میں 10 کے حقوق بیان کیے گئے ہیں, 10 حقوق نہیں بیان کیے گئے. ایک اللہ کا حق ہے اور 9 بندوں کا حق ہے. میں گزارش کرتا ہوں سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کی 36 3 اور 6 36 کی شرح پڑھ لیجئے, تشریح پڑھ لیجئے اور تفسیر کتاب میں اس کی تفصیل کو جان لیجئے, پھر اندازہ ہوگا کہ اللہ نے اس آیت میں ہم مسلمانوں سے کیا کہا ہے. اللہ سے گزارش, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی, آپ کو بھی اور جملہ مسلمانوں کو بھی ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. سماج میں جو بگاڑ ہے, معاشرتی بگاڑ کے جو اسباب ہیں انہیں سمجھنے اور اس کا علاج و معالجہ کرنے کی صورت بھی, توفیق بھی اللہ ہمیں دے. اور ساتھ ساتھ صرف باتوں سے کوئی بات بنا ہے نہ بنے گا. زبانی جمع خرچ کرنے کے بجائے ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کے قریب جایا جائے, انہیں سمجھایا بجھایا جائے. شراب سے متعلق, جوا سے متعلق, انارکی سے متعلق, فتنہ و فساد سے متعلق, لفظ جہاد سے متعلق بہت سارے عناوین پر مقالات پیش کیے گئے اور بہت سارے عناوین میں تقریریں بھی آپ کے سامنے ہوئی اور ہونے والی ہے. ان تقریروں سے میرے بھائیوں کام چلنے والا نہیں ہے. شروعات کیجئے, شروعات کیجئے کہ آپ کے ذمہ جو حق لگائے گئے ان کے حق دے دیجئے. انشاءاللہ الرحمن اگر آپ کی جانب سے حق ملے گا, پھر بھی اگر وہ آپ کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و مددگار ہوگا. اور اگر حق نہیں دے رہے ہیں تو اللہ کا عذاب بھی برسے گا اور عوام و خواص کی طرف سے بھی عداوت و دشمنی کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.